رسول اللہ۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ 3 کام جو انسان کرے گا وہ ضرور اللہ والوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ 3 کام، کوئی مشکل نہیں۔ پہلا کام کیا؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو، اللہ کے ذکر سے۔ کہتے ہیں نا پانی پیتے رہو زبان تر و تازہ رہے گی، پانی کے گھونٹ مارتے رہو زبان تر و تازہ رہے گی، شربت کے گھونٹ مارتے رہو زبان سوکھے گی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ ہم میں بتاؤ کتنے لوگ ہیں پانی سے تر و تازہ کرتے ہیں، چائے سے تر و تازہ کرتے ہیں، شربت سے تر و تازہ کرتے ہیں، اور پینے والے ایٹموں سے تر و تازہ کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کرنے والے ہم اس دنیا کے اندر سمجھتے شاید ہے ہی نہیں۔ زبان کو تر و تازہ اللہ کے ذکر سے کرو، یہ ولی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ یہاں سے مجھ کو 1 منٹ کا واقعہ یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 14 سال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بچہ نوجوان لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو تقریباً 14 سال یا 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے پاس صبح کو گئے اور جا کے حضرت سے مسئلہ پوچھا، حضرت ایک شخص ہے جس کو رات کو 12 بجے احتلام ہو گئے، یعنی اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، یعنی وہ بالغ ہو گیا رات کو 12 بجے۔ تو حضرت یہ شخص کیا عشاء کی نماز پڑھے گا؟ آپ ایسا غور کیجیے، آپ 14 رات کے 12 بجے آدھی رات گزر گئی، رات کو 12 بجے کے بعد احتلام ہوتا بچے کو زندگی میں پہلی مرتبہ، یعنی رات کو 12 بجے وہ بالغ ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا شروع 7:30 بجے، اور اس کو احتلام ہو رہا رات کو 12 بجے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ شخص جس کو رات کو 12 بجے احتلام ہو رہا ہے، یہ عشاء کی نماز پڑھے گا یا چھوڑے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص جس کو رات کو 12 بجے احتلام ہو رہا ہے یہ بالغ ہو چکا ہے، اور ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم باقی ہے، اس کو عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے، پڑھے گا نماز، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں سوچو سوچو، ہماری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کے اب تک کتنی نمازوں کے ہم نے گلے گھوٹے ہیں، کتنی نمازوں کو ہم نے فنا اور تباہ کیا ہے۔ رات گزر گئی تھی، صبح کو یہ مسئلہ پوچھا تھا، امام محمد رحمۃ اللہ فوراً جا کر کے آپ نے رات کی عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بچہ بہت بڑا اللہ کا ولی بنے گا، بہت بڑا اللہ کا ولی بنے گا، ولی بنے گا۔ یہ نمازوں کا اہتمام ان لوگوں کے پاس تھا۔ تو پہلی چیز کثرت سے اللہ کا ذکر کرو جس کے اندر نماز آتی ہے، اور دوسرا کام یہ کرو کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ کے ساتھ ادا کرو، ہر اچھے کام کو۔ کسی کو کچھ دینا بسم اللہ، کسی سے کچھ لینا بسم اللہ، کپڑے پہننا بسم اللہ، گھر میں داخل ہونا بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، پانی پینا ہے بسم اللہ۔ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے ادا کرو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، بسم اللہ سب کو یاد ہوتی ہے، بسم اللہ یاد ہو سب کو ہوتی ہے۔ ہر اچھے نیک کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو۔ ہول سیل کے اندر یہ نیکی کا فارمولہ شاید میری زبان سے آپ سن رہے ہوں، ہول سیل کے اندر ہر چیز کی دعائیں الگ الگ ہیں۔ اب ان دعاؤں کو تم یاد کہاں کرو گے؟ اللہ ہمت دے یاد کرو۔ اگر تم سے کچھ نہیں ہو سکا تو کم سے کم ہر اچھے کام کے شروع میں بستر پہ لیٹ دو بسم اللہ، کھانا ابتدا کرو بسم اللہ،
ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو. 2. تیسرا کام یہ ہے کہ ہر اچھے کام کو سیدھی طرف سے شروع کرو. پاجامہ پہننا سیدھے پاؤں میں پہلے، قمیص پہننی سیدھے آستین میں پہلے، آنکھوں میں سرما لگانا سیدھی آنکھ میں پہلے، مسواک کرنی ہے سیدھی طرف پہلے، کسی کو کچھ دینا ہے سیدھی طرف، کسی کو کچھ بانٹنا ہے سیدھی طرف سے، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے سیدھے پاؤں سے، گھر میں داخل ہونا ہے سیدھے پاؤں سے. ہر اچھے کام کو سیدھی طرف سے شروع کرو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں. یہ 3 کام کرو، انشاءاللہ تم بھی ولیوں کی جماعت میں داخل اور شامل ہو سکتے ہو. کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، بہت آسان مسئلہ ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ان ولیوں کی محبت، عقیدت، عظمت اور ان کی قدردانی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.